بالله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ محترم سامعین، دینی بھائی اور بہنوں، ابھی آپ نے عربی میں سنا، آج یہ خاص تنبیہ اور ایک خاص موضوع آیا ہوا ہے، کچھ ایسے حوادث پیش آئے یہاں جس کی بنا پر یہ چند باتیں آپ حضرات کے سامنے اردو میں رکھنی تھیں، لیکن اردو سے پہلے عربی میں بھی رکھی گئی ہیں۔ انہی کے متعلق ہم چند باتیں آپ کے سامنے بھی جو لکھی گئی ہیں پیش کرتے ہیں، غور سے سنیں، اس کی اہمیت سمجھیں اور کوشش کریں کہ یہ پیغام جتنا عام کر سکتے ہیں اس کو عام کریں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ تعالیٰ کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ آج کا جو اصل موضوع ہے الشیخان و مکانت صحیحیہما فی الاسلام، دو بڑے شیخ اور ان کی صحیحین کا مقام و مرتبہ اسلام کے اندر، یعنی دو بڑے امام، ایک امام بخاری اور دوسرے امام مسلم رحمہ اللہ، اور ان کی لکھی ہوئی دونوں کی کتابیں صحیح البخاری اور صحیح مسلم، ان کا اسلام میں کیا مقام و مرتبہ ہے، آج یہی اصل موضوع ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے اسلاف کے کردار کو سراہنے اور ان سے محبت کرنے کے توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر وعدہ کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت جو ایمان کا جز ہے، اس کی علامت اور نشانی ہے اتباع سنت اور اتباع رسول۔ رب العالمین نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے ہمارے نبی ان سے کہے اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری محبت کو قبول کرے تو اس کا صرف ایک راستہ ہے کہ فاتبعونی، تم ہماری اتباع کرو۔ اتباع نبی علیہ السلام کی تین طرح سے، نمبر ایک آپ کے اقوال میں، نمبر دو آپ کے افعال میں، اور نمبر تین آپ کے سامنے جو کچھ کیا گیا آپ نے اس کو پسند کیا، جس کو کہا جاتا ہے تقاریر۔ یہ تین قسم کی چیزیں ہیں جن کو اپنانے اور جن پر عمل کرنے، قبول کرنے سے اتباع رسول مکمل ہوتی ہے۔ تو پہلی چیز۔ نمبر دو، ہم بڑے اختصار کے ساتھ کیونکہ باتیں زیادہ ہیں، جب آپ نے سمجھ لیا کہ محبت الہی کی سب سے عظیم ترین نشانی کیا ہے، اتباع سنت، اسی لیے مشہور حدیث من احب بسنتی فقد احبنی، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول نے پیشین گوئی کی تھی۔ حدیث پر کلام ہے لیکن محدثین کہتے ہیں اس کی بڑے شواہد ہیں۔ من احب بسنتی، جو میری سنت پر سے محبت کرے گا فقد احبنی، اس نے مجھ سے محبت کیا، اور جس نے مجھ سے محبت کیا کان معی فی الجنہ، وہ جنت میں ہمارے ساتھ۔ یعنی اتباع سنت اللہ کے رسول کی محبت ایسی محبت ہے کہ یہی محبت انسان کو جنت میں نبی علیہ السلام کی صحبت نصیب کرے گی، جو بڑی عظیم ترین چیز ہے۔ نمبر دو، اتنا یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام دین پر جب کوئی گفتگو کرتے ہیں تو اپنے مرضی سے نہیں۔ قرآن پاک سورہ نجم کی آیت بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، ہمارے نبی اپنے مرضی سے کوئی بات نہیں کرتے، وہی کہتے ہیں جو بذریعہ وحی حکم دیا جاتا ہے۔ اسی لیے کسی فارسی شاعر نے بڑی اچھی بات کہی، گفتے اللہ بود گرچہ اد حلقوم عبداللہ بود، اے دنیا کے لوگوں گفتے اللہ بود، نبی کا فرمان حقیقت میں اللہ کا فرمان ہوتا ہے، گرچہ اد حلقوم عبداللہ بود، گرچہ حلق اور زبان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو لیکن فرمان کس کا ہوتا ہے، وہ اللہ رب العالمین کا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے احادیث جو ہیں وہ ایک قسم کی وحی ہیں، وحی کا انکار کرنا، اس میں شکوک و شبہات پیدا کرنا، یہ انسان کو کفر تک پہنچا دیا کرتے ہیں۔ اسی لیے تیسری چیز جو بڑی اہم ہے وہ یہ قرآن 30 پارے کا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ النحل کے اندر ارشاد فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، ہم اللہ رب العالمین فرمایا اے لوگوں سن لو، ہم نے اے نبی آپ پر کتاب نازل، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، ہم نے قرآن آپ پر نازل کیا ہے، لیکن کیوں آپ پر نازل کیا، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ لوگوں کے لیے جو قرآن نازل کیا گیا ہے آپ اس کی تشریح، تفسیر، وضاحت کر دیں۔ گویا کہ قرآن پاک نبی علیہ السلام پر نازل کیا تاکہ، اور آپ کی ذمہ داری کیا تھی، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، قرآن کی اس آیت کا کیا مطلب ہے، اس کا معنی مفہوم، اس پر عمل کیسے ہو، یہ نبی علیہ السلام نے طریقہ سکھلایا۔ مثال کے طور پر پورے قرآن پاک کو پڑھ ڈالیں، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ ہے، مقیمین الصلاۃ ہے، حافظوا علی الصلوات ہے، لیکن کہیں نماز کا طریقہ قرآن میں نہیں بیان کیا گیا ہے۔
اللہ نے قرآن آپ پر نازل کیا اور نماز کا طریقہ بدریے وہی آپ کو سکھلایا اور آپ کو حکم ہوا کہ لوگوں کو بتائیں اور آپ نے اعلان کر دیا سلو کما رأیتمونی اصلی. نماز پڑھنا بغیر نبی کی وضاحت حدیث کے ناممکنات میں سے ہے. واضح مثال ہے. اب آپ ذرا بتائیں ظہر کی نماز 4 رکعت سری، عصر کی نماز 4 رکعت سری، عشاء کی نماز 4 رکعت 2 رکعت سری 2 رکعت جہری، یہ 1 رکعت میں 1 رکوع 2 سجدے، یہ ساری تعلیمات اللہ رب تعالیٰ نے اللہ کے نبی نے اپنے سے نہیں کیا بلکہ اقیم الصلاح کی کیا ہے یہ تشریح ہے اور یہ تشریح بھی من جانب اللہ تعالیٰ کی طرف سے. کیوں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العالمین نے 29واں پارہ سورہ قیامہ فرمایا ان علینا جمعہ وقرآنہ ثم ان علینا بیانا. اے نبی قرآن یاد کرانا، آپ کے سینے میں محفوظ رکھنا، یہ میرا کام ہے، آپ اس کی فکر نہ کریں. اور قرآن جب آپ کے سینے میں جمع ہو جائے گا ثم ان علینا بیانا تو اس کی تفسیر بیان وضاحت بھی میں ہی آپ سے کرواؤں گا. دیکھا آپ نے، پتہ چل گیا نبی کی ایک ایک حدیث اصل میں یہ کس کا کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی وحی، اللہ رب العالمین کا کلام ہے. یہ نقطہ ذرا یاد رکھیں. رب العالمین نے نمبر 4 آپ حضرات جانتے ہیں جب اللہ رب العالمین نے قرآن نازل کیا اور حدیث بھی نازل کی اور قرآن پر عمل بغیر حدیث اور تفسیر نبی اور بیان نبی کے ناممکن ہے، تو اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. ہم نے اس کو نازل کیا، اس کی حفاظت بھی ہم ہی کریں گے. اسی لیے چنانچہ مامون رشید کے دربار میں ایک دجال پکڑ کے لایا گیا، بڑا بدمعاش تھا. وہ حدیثوں میں بگاڑ پیدا کرنے کے لیے اپنی طرف سے حدیثیں گڑھ گڑھ کر کے وہ بیان کرتا تاکہ لوگوں کا اعتماد حدیثوں سے اٹھ جائے. گرفتار کیا گیا. دیکھو جب بھی کسی نے غیر حدیث کو حدیث میں شامل کرنا چاہا، اللہ رب العالمین نے اس کے جواب کے لیے اور اس کے رد تردید کے لیے اللہ نے کوئی نہ کوئی مرد مومن پیدا کر دیا. مامون رشید گرفتار کرو اس شیطان، یہ نبی کی حدیث اپنے باتیں کر کے نبی کی حدیث بیان کرتا ہے، جھوٹی حدیث بیان کرتا ہے اور نبی کے حدیث میں شکوک شبہات پیدا کرنا چاہتا ہے. پکڑ کے لاؤ. پکڑ کے لایا گیا. جب اس کی گردن دیکھو حدیث کی حفاظت اللہ نے کیسے کروائی. جب جلاد آیا گردن مارنے کے لیے تو کمبر جاتے جاتے سوچا کہ ایسی بات کہہ دیں کہ جان تو جائے لیکن ہمارا کام ہو جائے. کہا ہماری گردن مار کے کیا کرو گے؟ ہم نے ہزاروں حدیثیں تو لوگوں میں جھوٹی عام کر دی ہیں. اس وقت مامون رشید نے کہا یا این انت یا عدو اللہ، اللہ کے دشمن تو نے کیا سمجھا ہے؟ اگر تو نے 1000 جھوٹی بیان کی ہے. این انت امام احمد بن حنبل، اسحاق بن راہویہ، ان لوگوں کو اللہ نے اسی لیے پیدا کیا تیرے سارے کذب کو لوگوں کے سامنے واضح کر دے. اسی لیے کسی نے کہا اس سرزمین پر حدیث کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اہل الحدیث کو پیدا کیا ہے. آسمان سے جب چلی فرشتوں نے حفاظت کیا اور زمین پر آنے کے بعد نبی کی اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت کی حفاظت کس کے ذریعے کرے گا؟ اللہ تعالیٰ اہل الحدیث کے ذریعے. اللہ اکبر. آگے طرح ہم بڑھتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی واضح طور پر فرمایا اے لوگوں سن لو. الا سن نبی داؤد کی روایت، بڑی روایت ہے. الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ. اے لوگوں یاد رکھنا اللہ نے مجھے ایک چیز نہیں دی ہے بلکہ کتنی چیزیں دی ہیں یہ غور کریں. الا انی اوتیت القرآن، ہمیں اللہ نے قرآن دیا ہے اور قرآن ہی جیسی ایک چیز اور دیا ہے. پتا چل گیا جیسے قرآن ہمارے لیے حجت ہے ویسے نبی کو اللہ تعالیٰ قرآن ہی کی طرح ایک اور چیز عطا کیا ہے. قرآن کی بھی حفاظت کرے گا. کیوں؟ پتا چل گیا جسے قرآن اللہ نے دیا ہے ویسے حدیثیں بھی نبی کو کس نے دیا؟ اللہ نے دیا. تو اللہ حفاظت کریں گے تو دونوں کی حفاظت کریں گے. الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ. سن لو ہم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا اور قرآن ہی جیسی ایک چیز اور دیا ہے. الا یوشک رجل شمعان علی اریکتہ. ایک انسان آئے گا وہ بڑے اونچے پوسٹ اور منصب کا ہوگا، بڑا مالدار ہوگا، ریل پیل ہوگی اور پیٹ بڑا ہوگا کھا کھا کر کے بدبخت کم بخت کا، اور ٹانک پر ٹانک ایسے رکھ کے بیٹھا سگریٹ پیتا ہوا بدبخت. سمجھئے نا یہ مکار دجال ایسے بیٹھے ہوں گے. بڑی بڑی کرسیاں ہوں گی. جب کوئی آئے گا اللہ کے رسول نے بیان فرمایا ختم کرو ہم نہیں جانتے اللہ کے رسول کو، ہم قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن میں جو ہے اسی پر عمل کرتے ہیں، لوگوں کو عمل کی دعوت دیتے ہیں، ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں. اور فرمایا سن لو وہ امت کا دجال اور کذاب اور ملعون اور بدبخت ہے، خبردار اس کی باتوں میں نہیں جانا. وہ قرآن کا نام لے کر کے دھوکہ اور دغا دے رہا ہے اور امت کو گمراہ کرنا چاہتا ہے. سن لو انما حرم رسول اللہ، اللہ کے رسول نے جس چیز کو حرام قرار دیا وہ ویسے ہی حرام ہوگا جیسے قرآن میں اللہ نے کسی چیز کو حرام قرار دیا. پیشین گوئی کی ہے کہ مالدار منصب اور کرسی پر بیٹھنے والا کبر و غرور کے ساتھ ملعون، چونکہ حدیث اس کے مزاج کے خلاف پڑے گی.
جو کہہ رہا ہے جو عمل کر رہا ہے، جو لباس پہن رہا ہے، حدیثیں اس کو غلط کہیں گی، اسی لیے وہ حدیث کا انکار کرے. کیوں؟ اپنا فیشن، اپنی کرسی، اپنا کبر، اپنا غرور چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. اسی لیے خود تو نہیں اصلاح کرے بلکہ حدیث کے کیا کرے گا؟ وہ انکار کرے گا. اور آج تک جتنوں نے حدیث کا انکار کیا، کبھی تفصیل سے بتائیں گے، سب کا انجام یہی تھا. داڑھیاں کٹی ہوئی، داڑھیاں نکلی ہوئی بدبختوں کی، کرسی پہ بیٹھا یا مالدار رہا ہوگا یا کسی یونیورسٹی کا پروفیسر رہا ہوگا یا کبھی حکومت کا چمچہ اور نمک حکومت کا چمچہ اسلام کا نمک حرام اور غدار رہا ہوگا. اللہ اکبر. پوری تاریخ اور ہندوستان کی پڑھ ڈالو تو آپ کو، صرف ہندوستان کی تاریخ آپ کو پتا چل جائے گا. جن لوگوں نے حدیث کا انکار کیا تقریباً ایسے سب کے غیر نام کسی اور موقع پر تفصیل کے ساتھ بتائیں گے، اب یہ وقت نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیثوں کو صحابہ کرام نے اکٹھا کیا، جمع کیا، اور الحمدللہ حدیثوں پر عمل ہوتا رہا اور لوگ حدیث پر عمل کرتے رہے. حدیث پر حدیثیں جب لوگوں نے لکھنا شروع کیا، صحابہ نے، ابو بکر صدیق نے حدیث کی کتاب لکھی، عبداللہ بن زبیر نے لکھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا. صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت ہے جو حدیثیں برابر لکھ کر کے حدیث کی کتاب اپنے پاس رکھا کرتے تھے، اور بعض صحابہ کرام کی کتابیں لکھی ہوئی آج تک موجود ہیں. خصوصاً ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی کتاب آج تک وہ موجود ہے دنیا کے اندر، اور کوئی دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتا ہے. ایسا نہیں کہ حدیثیں لکھی نہیں جاتی تھیں. پھر حضرت عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ نے، جن کو استاد العلماء کہا جاتا ہے، جیسے کہ بخاری وغیرہ کی روایت، انہوں نے حکم دیا کہ جتنی حدیثیں ہیں سب کو کتابی شکل میں تیار کیا جائے. اب باقاعدہ جتنے علماء تھے، جتنے محدثین، سب کو پابند کیا گیا کہ حدیث کو لکھ کر کے اکٹھا کیا جائے، ایک جگہ جمع کیا جائے، الگ الگ نہ رہیں. جتنی حدیثیں مل جائیں ہر آدمی اکٹھا کرے. مدینے میں، مکے میں، عراق میں، شام میں سارے لوگوں نے حدیثیں لکھی. پھر دوسرا دور آیا، لوگوں نے حدیث کو سوچا اب حدیث تو لکھی جا چکی ہیں، اب حدیث کو ایسے مرتب کر کے لکھ دیں کہ جس سے پتا چل جائے کہ اس حدیث سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے. کتاب الایمان کی حدیثیں ایک جگہ، کتاب الطہارہ، کتاب الصلاۃ، اس طرح دے. جیسے امام عبد الرزاق کی مصنف، اسی طرح سے امام ابو بکر بن شیبہ کی مصنف، یہ امام بخاری اور مسلم سے پہلے کی باتیں ہیں. پھر اسی دور میں کچھ ائمہ ایسا پیدا ہوئے کہ ہر صحابی کی حدیثیں ایک جگہ اکٹھا کر دیں. جیسے امام احمد بن حنبل اور بہت سارے لوگ جن کو مسند کہا جاتا ہے، یہ حدیثیں لکھی گئی. امام مالک نے موطا نامی کتاب لکھی، امام شافعی نے کتابیں لکھی. لیکن یہ ساری کتابیں امام بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ان تمام لوگوں سے حدیثیں لی، اکٹھا کیا اور اپنی اپنی کتابیں لکھی. لیکن ایک بہت بڑے عالم ہے اسحاق ابن راہوی، یہ تین واقعات ذرا یاد رکھیں. اب ہم بخاری پر آگے گفتگو کرتے ہیں. یہ صحیح بخاری جو یہ کیسے وجود میں آئی، اس کے وجود میں آنے کا تین ذریعہ. نمبر ایک، امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ساری کتابیں جو لوگوں نے لکھی تھی، کس نے لکھا تھا؟ مسدد ابن مسرہد، احمد بن حنبل، امام مالک، امام عبد الرزاق، سعید ابن عروبہ اور اسے امام شافعی، ساری لوگوں نے جو کتابیں لکھی تھیں ان کتابوں کے اندر دیکھا صحابہ کا بھی قول ہے، تابعین کا بھی قول ہے، استاد کا بھی قول ہے، اور اللہ کے رسول کی حدیث. مثال کے طور پر وضو کا بیان شروع کیا، وضو کرنے کا طریقہ. اب اس میں حدیث بھی نقل کریں گے، علماء کے فتاوے بھی، صحابہ کے آثار بھی. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں ذہن میں بات ڈالی، اور امام بخاری نے کہا ایسا کیوں نہ کریں، ہم ایک ایسی کتاب لکھیں جس میں کسی عالم کا فتویٰ نہ ہو، کسی صحابی کا نہ ہو، صرف کس کا قول ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، حدیث سے رسول ہوں. ایک وجہ تو اب بخاری لکھنے کے لیے تیار ہوئے. پھر دوسری چیز، ایک بہت بڑے استاد تھے اسحاق ابن راہوی، یہ احمد بن حنبل کے ساتھیوں میں سے. کیا نام تھا؟ اسحاق ابن راہوی. اسحاق ابن راہوی رحمت اللہ علیہ نے ایک دن لوگوں کو حدیث پڑھاتے ہوئے، جس میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ تھے، کہا انہوں نے کہ لو جمعتم تم میں سے کوئی مرد مومن کھڑا ہو جاتا جو نبی علیہ السلام کی صرف احادیث صحیحہ کا ایک مجموعہ تیار کر دیتا. استاد نے ارادہ ظاہر کیا، کاش کہ کوئی مرد مومن تم میں سے کھڑا ہو، ہمارا کوئی شاگرد، جو صرف احادیث رسول کا، صحیح احادیث کا ایک مختصر سا مجموعہ تیار کر دے. ایک وجہ یہ امام بخاری کے دل میں بات اتر گئی. نمبر تین، دو وجہ ہو گئی. نمبر تین، امام بخاری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اسی اسنا میں ایک دن میں سویا ہوا تھا اور میں نے خواب میں دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرمانے سوئے ہوئے ہیں اور مکھیاں آپ کے اوپر آنا چاہتی ہیں، اور میں مورشل لے کر کے مکھیوں کو بھگا رہا ہوں کہ کوئی مکھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تک نہ پہنچ سکے. صبح میں اٹھا اور اپنے مشائخ، اپنے علماء،
جو خواب کتابی بیان کرنے والے تو ان سے کہا تو انہوں نے کہا بات اصل یہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تم نے سوتے ہوئے دیکھا اور مکھیاں جو آ رہی ہیں اس کی تعبیر یہ ہے کہ بہت کچھ جھوٹے جو پیدا ہو گئے ہیں تم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث صحیحہ کا ایسا مجموعہ ایسی کتاب تیار کرو گے اور جھوٹ کا جھوٹ پانی کا دودھ کا دودھ پانی کا پانی بالکل الگ کر دو گے جیسے مکھیوں کو تم ہٹا رہے ہو ایسے ہی نبی کی حدیث سے جھوٹوں کو تم دھتکارو گے اور صحیح حدیث کا مجموعہ تیار کرو گے. امام بخاری کہتے ہیں 3 وجوہات تھی جس کے بنا پر میں نے حدیث کو لکھنا جامع صحیح بخاری کو لکھنا شروع کیا. الحمدللہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہا جاتا ہے 194 میں پیدا ہوئے اور 265 ہجری کے اندر انتقال کیا. امام بخاری نے صحیح بخاری کو لکھنا شروع کیا اور لکھنے کا انداز بڑھا. کہتے ہیں 6 لاکھ کتنی 6 لاکھ احادیثوں میں سے سب سے زیادہ صحیح حدیثوں میں بھی جو سب سے زیادہ صحیح حدیثیں تھیں ہم نے ان کو 6 لاکھ سے چھانٹ کر کے ہم نے اپنی کتاب لکھی جس میں تقریباً 7563 حدیثیں. کتنی حدیثوں سے 6 لاکھ 7 لاکھ سے 6 لاکھ سے 7365 حدیثیں. اللہ اکبر یہ آپ کی تعداد. اور لکھا کیسے اللہ اکبر وہ بھی بڑا عجیب و غریب. کہتے ہیں حرم مکی میں بیٹھ کر کے پہلی مرتبہ کہاں حرم مکی میں بیٹھ کر کے کہتے ہیں غسل کرتا وضو کرتا 2 رکعت نماز نفل پڑھتا استخارہ کرتا 100% جب شرح صدر ہو جاتا تو اس حدیث کو اپنی صحیح کے اندر نقل کرتا. کہتے ہیں پہلی مرتبہ. پھر کہتے ہیں اس طرح سے 16 سال گزر گئے. کتنی 16 سال. اور ان کے شاگرد ان کے خادم جو تھے کہتے ہیں اللہ کی قسم جب امام بخاری صحیح بخاری میں کتاب التفسیر لکھتے تھے تو رات کو میں ان کے بازو میں کہتے ہیں 20 مرتبہ امام صاحب لیتے ہیں اللہ اکبر 20 مرتبہ اٹھتے چراغ جلاتے اور جلانے کے بعد نوٹ کر لیتے چراغ بجھا کر کے پھر جا کے لیٹتے تھے. یعنی اس کا مطلب سوتے رہتے اور علم کا مطالعہ کرتے کون کون سی بات یہاں میں نقل کروں. کہتے 20 مرتبہ رات میں اٹھ کر کے امام صاحب اس طرح سے اپنی کتاب لکھا کرتے تھے. پھر دوسری مرتبہ کہتے اللہ اکبر اس کتاب کو میں نے دوسری مرتبہ جو نظرثانی کیا دوسری مرتبہ جو میں نے لکھا کہتے ممبر رسول اور حجر رسول کے درمیان بیٹھ کر کے جنت کی کیاری جو ہے جنت کی کیاری اللہ رسول کے ممبر اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر جو آپ کا حجرہ تھا دونوں کے درمیان بیٹھ کر کے 16 سال میں تیار کیا. پھر اس وقت دنیا میں 3 بڑے بڑے سب سے ٹاپ کے 3 عالم تھے جس میں امام احمد بن حنبل امام ابو زرعہ اور ایک علی بن مدینی یا یحییٰ بن معین. کہتے ہیں اب کتاب کو عام لوگوں کے سامنے رکھنے کے بجائے ہم نے پہلے لوگوں کے سامنے ان تینوں کے سامنے پیش کیا. میں نے کتاب لکھی ہے اور اس کو عام کرنے کے پہلے ہم چاہتے ہیں آپ سے آپ نظرثانی کر لیں. تینوں اماموں نے دنیا میں سب سے ٹاپ کے بڑے امام تھے احمد بن حنبل جیسے ابو زرعہ جیسا ناقد امام. کہتے ہیں تینوں نے پوری کتاب ہماری پڑھی راوی سند. کہتے ہیں جب دوبارہ لینے کے لیے گئے تو ان لوگوں نے 3 حدیثوں پر ہمیں اشکال ظاہر کیا. کیا ظاہر کیا کہ اس پر مجھے کچھ ڈاؤٹ ہے راوی پر. امام بخاری کہتے ہیں جب میں نے وضاحت کی تو ان تینوں نے اپنی بات واپس لے کہا نہیں تم نے کیا تو صحیح لکھا ہے. اللہ اکبر. اس کے بعد صحیح بخاری آئی. اسی طرح سے میرے بھائیوں امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے چونکہ امام بخاری استاد تھے اور امام مسلم شاگرد تھے اپنے استاد کو دیکھا جب لکھتے ہوئے تو انہوں نے بھی سوچا ہم بھی اپنے استاد کے اقتداء میں اپنے استاد کے کی طرح ہم بھی ایک کتاب لکھی. تو امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے بھی اپنی صحیح لکھی جس کا نام کہا جاتا صحیح مسلم. امام مسلم رحمت اللہ علیہ کی ولادت 206 اور وفات 261 ہوئی ہے. انہی دونوں کو کہا جاتا ہے صحیحین. اب یہاں ایک بات ان دونوں کا تو یہ مقام ہے پوری امت نے کہا اصح الکتاب بعد کتاب اللہ رب العالمین کی کتاب کے بعد سب سے قرآن کے بعد سب سے بڑی کتاب کون سی ہے صحیح بخاری پھر اس کے بعد مسلم. اسی لیے ان دونوں کا لقب ہے صحیحین. اور اس حد ان دونوں کتابوں کے صحت پر تقریباً تمام اہل علم نے اتفاق کیا. کیا کیا ہے اجماع ہے. بلکہ ایسا اجماع ہے کہ تو وقت نہیں بتاتا بعض اہل علم نے کہا غور سے سننا ان کی صحت پر بعض اہل علم نے کہا اگر کوئی انسان کہے اگر بخاری کے اندر ایک حدیث غلط ہو تو میری بیوی کو طلاق سب سے خطرناک قسم ہوتی ہے.
سب سے خطرناک قسم. اگر کسی نے قسم اٹھائی کہ اگر میرے بخاری کے اندر ایک حدیث بھی غلط ہو تو ہماری بیوی کو طلاق, ساری دنیا اس بات پر متفق ہوئی کبھی اس کی بیوی کو طلاق نہیں ہو سکتی. کیوں؟ بخاری اور مسلم میں کوئی ایسی حدیث ہے ہی نہیں. ذرا سوچو, اتنی صحت کا اعتبار کیا گیا, اور اس طرح سے الحمدللہ امام مسلم جو کتاب لکھی اس کے اندر 3033 حدیثیں تکرار, اس میں تکرار بہت, ایک حدیث کو کئی سندوں سے نقل کیا گیا ہے. میرے بھائیو, یہ چند باتیں تھیں صحیحین کے بارے میں تمام علماء کا. اب آئے ہم اپنے ہندوستان کے چند عالم کی بات بتاتے ہیں. ہندوستان سے مراد بر صغیر. پہلے تو امام مسلم کے قول نقل کرتے ہیں, اس کے بعد چند ہندوستانی. نمبر, امام مسلم نے کہا, یہ بڑی عجیب سی بات ہے, کہنے لگے دنیا کے لوگوں سن لو, لا یبغضک الا حاسد. قیامت تک بخاری سے وہی انسان بخاری سے نفرت کرے گا جس کے دل میں حسد ہوگا یا بے ایمان ہوگا. آگے ذرا بڑھو. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کل من یحون امرهما فهو مبتدع مبتغ متبع غیر سبیل المؤمنین. بخاری اور مسلم کی توہین کرنا, ان کی انسلٹ کرنا, ان دونوں کتابوں اماموں کے مقام کو گھٹانا, اگر کسی نے یہ طریقہ اختیار کیا تو دنیا کا سب سے بڑا بدعتی بدبخت ہوگا. کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. اس کا ٹھکانہ جنت میں بدعتی ہے. ویتبع غیر سبیل المؤمنین. جب سے بخاری لکھی گئی اس وقت سے لے کر کے آج تک ہر مکتب فکر کے مسلمانوں نے جو اتفاق کیا تھا یہ دونوں کتابیں صحیح ہیں, وہ سبیل المومنین چھوڑ کر کے سبیل المشرکین اور کفار کا طریقہ اختیار کر رہا ہے. اللہ اکبر. نمبر 3, مولانا رشید احمد گنگوہی دیوبندی حنفی, مولانا اشرف علی تھانوی کو استاد, کہتے ہیں سن لو, صحاح ستہ یعنی بخاری مسلم اور کتب حدیث حدیثیں نبی کی ہوں, ایاد صحابہ نے کیا, یہی ہے نا. حدیث کس کی ہیں؟ نبی کی. اور حدیث روایت کرنے والے صحابہ, صحابہ سے سیکھنے والے تابعین, اور پھر ان اماموں نے حدیث نقل کی وہی صحابہ سے روایت کردہ اور سب جمع کی. امت نے ان کو صحیح سمجھا, حجت سمجھا, واجب الاتباع سمجھا, اور پوری امت کے علماء نے کہا بالکل یہ صحیح ہے. اب اگر کوئی انسان ان میں سے کسی پر تنقید کرتا ہے تو گویا کہ اللہ کے رسول کو گالی دے رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ اس کی نہیں بلکہ ڈائریکٹ نبی پر نبی کی تنقید کر رہا ہے, نبی کو گالی دے رہا ہے. پھر آگے لکھتے ہیں فہو فاسقون, فاسق ہے, مرتد ہے, بلکہ کافر بھی ہو جائے گا. یہ بخاری اور مسلم پر اعتراض کرنے کا انجام